تو آج ہم عظیم شاعر علامہ اقبال کی کچھ ایسی نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صرف شاعری نہیں بلکہ ایک بہتر زندگی گزارنے کا پورا نقشہ ہے۔ چلیں اس بہت ہی طاقتور خیال سے شروع کرتے ہیں۔ اقبال ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہر بڑا کام، ہر لمبا سفر بس ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اصل ہمت تو بس پہلا قدم اٹھانے میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہر کامیابی کی بنیاد یعنی اپنی اندرونی طاقت کیسے بنائی جاتی ہے۔ اقبال کی پہلی نصیحت بہت گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کوئی بھی کام اصل میں ناممکن نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو ہمارے اپنے اندر کا ڈر، ہماری اپنی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو بات بالکل صاف اور سیدھی ہے۔ اگر خوابوں کو حقیقت بنانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محنت۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک منٹ، صرف محنت کا ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اقبال ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ محنت کرنے کے لیے طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی خواہش اور صلاحیت دونوں کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ یہ 3 مراحل تو جیسے ایک فارمولا ہے۔ سب سے پہلے ورزش سے جسم کو مضبوط بنائیں، پھر اس طاقت سے محنت کرنے کی عادت ڈالیں، اور نتیجہ کوئی بھی مشکل ہدف حاصل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب ہم اندر سے مضبوط ہو جائیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے آداب کا جادو آخر ہے کیا۔ اقبال کا ماننا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو خوش اخلاقی ہے، یعنی لوگوں کے دل جیتنے کا سب سے طاقتور طریقہ کوئی پیسہ یا طاقت نہیں بلکہ ایک اچھی شخصیت ہے۔ یہاں وہ ہمیں مہربانی کے کچھ اصول سکھا رہے ہیں۔ سب سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، بڑوں کا احترام اور ہر انسان سے محبت، یہ اصول ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب اطاعت کے لفظ میں چھپا ہے۔ اقبال کے مطابق جب ہم اپنے بزرگوں کی بات احترام سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم خود بخود عزت کے لائق بن جاتے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ راز ہے۔ چلیں اب اس سفر کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ایسی کامیابی کیسے حاصل کی جائے جو ہمیشہ قائم رہے۔ اقبال کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت سونا، چاندی یا پیسہ نہیں بلکہ علم ہے۔ یہی وہ اصل خزانہ ہے جو انسان کو حقیقی عزت اور مقام دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل آئینے کی طرح ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی اچھائی ہم میں بھی جھلکے گی، اور اگر بری صحبت اختیار کی تو اس کا اثر بھی کردار پر ضرور پڑے گا۔ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ اور جب بات ہو اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کی تو نصیحت بالکل واضح ہے۔ جھگڑے سے بچیں اور دوستی کو اپنا مقصد بنائیں۔ ذاتی ذمہ داری کے بارے میں یہ شاید پوری نظم کا سب سے اہم سبق ہے، یعنی ہماری کامیابی کا سہرا صرف اور صرف ہماری اپنی محنت کے سر ہونا چاہیے، کسی اور چیز کے نہیں۔ یہاں 2 طرح کی عزت کا فرق بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ ایک ہے جھوٹی عزت جو خاندان کے نام پر فخر کرنے سے ملتی ہے، اور دوسری ہے سچی عزت جو اپنی محنت سے کمائی جاتی ہے۔ اقبال ہمیں دوسری قسم کی عزت کمانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم اپنی زندگی کے لیے کون سے اہم سبق لے سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک بہترین زندگی ان 3 ستونوں پر کھڑی ہے: اندرونی طاقت، اچھے آداب اور محنت سے حاصل کی گئی سچی کامیابی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں تقریباً برابر کے اہم ہیں۔ اور آخر میں کچھ چھوٹی چھوٹی مگر بہت کام کی باتیں، جیسے کام کو کل پر نہ ٹالنا، اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، اور یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر بھی مہربانی کرنا۔ آخر میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ علامہ اقبال کی یہ نصیحتیں صرف کچھ شعر نہیں ہیں، یہ ایک ایسا رہنما ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا راستہ دکھاتا ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اقبال کی ان تمام نصیحتوں میں سے وہ کون سا ایک سبق ہے جس پر اس ہفتے عمل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟